جب آپ کا بیٹا سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اپنے سسرالوں کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے تو پھر وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ پروفیسر صاحب کے پاس ایک دن ایک خاتون ملنے آئی، کہنے لگی سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان ہیں لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بیوی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ جی وہ بھی جہیز میں لی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ جی وہ بھی بہو جہیز میں لی۔ اور جو سیف الماری ہے جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ جی وہ بھی اس کی بیوی کا ہی ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس سے اینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے، جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لی۔ تو بیوی جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اسی کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بیوی بیٹا آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے بیوی آپ نے اسے۔ جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسروں کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بیوی جادو تو تم نے خود کروایا، اس پر اب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اللہ! پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور مرد کے منہ پر تماچے رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اسی دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز اقلان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسل کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے۔ اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت